نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 306 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن کے نام یہ ہیں: باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان یعنی روزے دار اس سے داخل ہوں گے، اور باب الصدقہ، اور باب الحج، اور باب الکاظمین والعافین عن الناس، اور باب المتوکلین، اور باب الذکر۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان 8 دروازوں کا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جنت کے 8 دروازوں کا ذکر روایات میں موجود ہے، اور ان میں سے 4 دروازے یعنی باب الصلاۃ، جس شخص کو نماز کی عبادت سے زیادہ دلچسپی ہوگی وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، اور باب الجہاد، جس کو جہاد سے دلچسپی رہی وہ جہاد کے دروازے سے جائے گا، اور باب الریان، جس کو روزے سے دلچسپی رہی اس کے لیے یہ خاص دروازہ ہے، اور باب الصدقہ، جو صدقہ خیرات کا اہتمام کرتا رہا اس کے لیے۔ تو ان کا تو تذکرہ صراحتاً صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرات شارحین نے 8 کے عدد کو پورا کرنے کے لیے مزید 4 دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، جن کی تائید بعض مرسل روایتوں سے بھی ہوتی ہے۔ وہ 4 یہ ہیں: باب الحج، باب الکاظمین بالغیظ والعافین عن الناس، اور باب المتوکلین، اور باب الذکر۔ بہرحال جنت کے 8 دروازوں کا ہونا معتبر بات ہے اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور پھر میتین کو ثواب پہنچائے تو اس مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ خود انتقال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائیں گے۔ اس وظیفے کی اور اس حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی عمل پر کیا ثواب ملے گا یہ ایک غیبی چیز ہے۔ کوئی آدمی اپنی فہم سے اور اپنی طرف سے یہ طے نہیں کر سکتا کہ اس عمل پر یہ چیز عطا کی جائے گی لازماً۔ اس کے لیے سند ضروری ہے، ثبوت ضروری ہے، اور ہمارے علم میں کسی بھی معتبر حدیث میں اس طرح کی فضیلت وارد نہیں ہے۔ ایک وعظ و نصیحت کی کتاب ہے، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کا نام نزہۃ المجالس ہے، لیکن بغیر سند کے یہ بات ذکر ہے، اس لیے اس کو حدیث کے طور پر اور اس فضیلت کا یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا درست نہیں ہے۔ باقی کوئی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا رہے تو اس میں کیا اشکال ہے، جتنا چاہے پڑھو۔ سوال ہے سورتوں کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں یا اجتہادی؟ یعنی قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تو یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ پیغمبر علیہ السلام نے رکھے ہیں یا دوسرے لوگوں نے رکھے ہیں؟
جواباً عرض ہے کہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ صورتوں کے نام حضور کی طرف سے طے شدہ ہیں اور اس میں کسی کی اپنی فہم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ہم نے اسرائیل پر فلسطینیوں کی فتح کے لیے روزانہ 25 لاکھ مرتبہ سورہ فیل پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری رہے، لیکن بعض حضرات پوچھ رہے ہیں کہ اس کا پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ سورہ فیل کے اندر چونکہ ظالموں کے بد انجام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، البتہ اس عدد کی تعیین یا اس کو حدیث سمجھ کر کے اس کا ورد کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ بطور وظیفے کے یا بطور تدبیر کے کوئی اس کو پڑھے اور اسے واجب یا ضروری نہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے یا سنت یا نفل، اور یہ کس طرح رکھنے چاہیے، لگاتار رکھیں یا الگ الگ، اور کیا عید کے اگلے دن رکھنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ 6 روزے شوال کے مستحب ہیں اور ان کا ثبوت حدیث سے ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ انہیں پورے مہینے میں کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، چاہے لگاتار رکھیں چاہے الگ الگ رکھیں، سب درست ہے، اور عید کے اگلے دن رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جب موقع ہو رکھ لیں۔ اور جو آدمی ان 6 روزوں کو رکھے گا رمضان کے ساتھ تو اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سوال ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواباً عرض ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بہت قسم پرسی کے عالم میں صحابی رسول سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ پوچھ رہے ہیں سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواباً عرض ہے کہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال ہے کیا کسی بزرگ اللہ والے سے دعا کی درخواست کرنا غلط ہے؟ کیا کوئی اس طرح درخواست کر کے غلطی کرتا ہے؟ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ جواباً عرض ہے کہ کسی نیک زندہ شخص سے دعا کی درخواست کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ خود نبی اکرم علیہ السلام نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا میں یاد رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا جب وہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو اسے غلط سمجھتا ہے وہ خود غلطی پر ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو کیا جنت میں دوبارہ نکاح ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ دنیا میں نکاح ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے ان کے اوپر میاں بیوی کا جو رشتہ تھا وہ قائم نہیں رہتا، اس اعتبار سے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اب اگر یہ رشتہ قائم رکھا جائے تو یہ بیچاری
جو بیوہ ہے وہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور فرض کیجئے کہ وہ چوتھی بیوی تھی، تو اگر اس رشتے کو باقی رکھا جائے تو اس مرد کے لیے مزید کسی عورت سے شادی کرنا ہی حلال نہیں ہوگا۔ تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے یہ رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ البتہ آخرت میں کیا صورت پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ اگر میاں بیوی نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا ہے تو امید یہی ہے کہ وہ اگر دونوں مومن ہیں تو آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے، وہاں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کئی شوہروں کے پاس رہ چکی ہے تو پھر عورت کو جنت میں اختیار دیا جائے گا، جو شوہر سب سے اچھا اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہوگا یا جو سب سے زیادہ دیندار ہوگا وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کچھ انتظام فرمائیں، تو الغرض یہ وہاں جا کے صحیح پتہ چلے گا۔ یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ رشتہ منقطع سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب رمضان میں عمرے کے لیے گئے تھے اور وہ جانے سے پہلے اپنے فطرے کے پیسے اپنی اہلیہ کو دے کر چلے گئے تھے۔ عید انہوں نے مکہ معظمہ میں کی، تو ان کا صدقہ فطر ہندوستان میں نکلے گا یا حرمین میں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی عید کے دن جس ملک میں ہو وہیں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ لہذا مصولہ صورت میں جو صاحب عمرے کے لیے گئے ہیں وہ اپنا صدقہ فطر حرمین شریفین کے حساب سے نکالیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہوگا۔ باقی ہندوستان میں بھی اس کو خرچ کر دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ادائیگی تو ہو ہی جائے گی۔ سوال ہے کہ فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد جو اعلان کیا جاتا ہے کہ سورج نکل گیا ہے اور 20 منٹ کے بعد نماز قضا کریں، تو یہ اعلان مسجدوں سے درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا اعلان سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اور اس میں ایک طرح سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ معاشرے میں فجر چھوڑنے والوں کی بڑی تعداد ہے، اس لیے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور لوگوں کو خود ہی اپنے گھروں کے اندر اوقات الصلاۃ کا نقشہ رکھنا چاہیے۔ انہیں پتہ رہنا چاہیے کہ سورج کب نکل رہا ہے، اب کب نماز قضا ہو جاتی ہے۔ خواتین کو بھی پتہ رہنا چاہیے۔ سوال ہے کہ عورتوں کے لیے طواف کے دوران اگر نماز کے اوقات آ جائیں تو ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ الگ الگ نماز پڑھیں گی یا امام حرم کے تابع ہو کر اس کی اقتداء میں پڑھیں گی؟ جواباً عرض ہے کہ وہ امام حرم کی اقتداء میں ہی نماز ادا کریں گی، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس کا خیال رہے کہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی مرد نہ ہو، عورتوں کے حصے میں جا کر ہی نماز ادا کریں، بیچ میں نہ کریں۔ اسی طرح اگر طواف کے دوران جمعے کا وقت آ جائے تو جمعہ پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن جب وہ مسجد میں موجود ہیں طواف کے لیے اور جمعہ کا وقت آ گیا تو وہ امام کی اقتداء میں جمعہ کی نماز ادا کریں گی۔ اور جمعہ کی نماز اسی طرح ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے، فجر میں خطبہ نہیں ہوتا ہے، جمعہ کی نیت کی جائے گی۔ پوچھ رہی ہیں کہ اگر طواف کے دوران حرم میں نماز پڑھتے ہوئے جنازے کی نماز کا اعلان ہو جائے جیسا کہ عام طور پر فرضوں کے بعد ہوتا ہے، تو عورتیں کیا کریں گی؟
اس لیے کہ وہ اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے تو کبھی نماز جنازہ پڑھتی نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ حرمین شریفین میں عورتوں کی جگہیں الگ بنی ہوئی ہیں، وہاں موجود عورتیں نماز جنازہ میں بھی شرکت کر سکتی ہیں، اور نماز جنازہ کی نیت یہ ہوگی کہ میں نماز جنازہ ادا کر رہی ہوں، اس میں ان اموات پر اور اس امام کے پیچھے، اور اس میں 4 تکبیریں فرض ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد دعائے نماز جنازہ۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا پڑھ لے، ربنا آتنا پڑھ لے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے اس میں 4 تکبیریں ہیں، اور بقیہ جو بیچ کے اذکار ہیں وہ مسنون ہیں، اگر نہ بھی پڑھیں پھر بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ اگر امام صاحب کا وضو سجدے میں ٹوٹ جائے تو وہ پیچھے کے مصلی کو کیسے اشارہ کر کے آگے بڑھائیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ امام کسی بھی مقتدی کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سجدے کا اشارہ کرے گا، گویا وہ یوں کہے گا کہ ابھی سجدہ باقی ہے۔ اگر مقتدی کو بات سمجھ میں آ جائے تو وہ خلیفہ بن کر کے نماز پوری کرا دے، لیکن اگر بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے، جیسا کہ عام لوگوں کا حال ہے، تو پھر امام کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دے کہ امام کا وضو نہیں رہا، لوگ نماز توڑ دیں، اور پھر بعد میں وضو کر کے پھر نماز پڑھائے، تاکہ کسی کی نماز میں کوئی شبہ نہ رہے۔ سوال ہے کیا سجدہ سہو نوافل میں بھی ہوتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، سجدہ سہو نوافل اور سنتوں میں بھی حسب ضابطہ لازم ہوتا ہے، ترک واجب، تکرار واجب وغیرہ کی وجہ سے۔ سوال ہے کہ ایک بہت قدیم عیدگاہ ہے، اس کے دائیں بائیں قبرستان ہے، عید کی نماز کے لیے وہ ناکافی پڑتی تھی، توسیع کی بھی گنجائش نہیں تھی، لیکن قبرستان کے بازو میں ایک بڑا میدان ہے، تو اب ترتیب یہ بنائی گئی ہے کہ پہلے تو قدیم عیدگاہ میں کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے کچھ دیر کے بعد گراؤنڈ میں پورے شہر کی نماز ہوتی ہے، تو اس طرح 2 جگہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ایک ہی جگہ عید کی نماز ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ مجمع ایک ہی جگہ جمع ہو سکے، لیکن اگر کسی مصلحت یا ضرورت کی وجہ سے دونوں جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، اور کوئی کراہت بھی اس میں لازم نہیں آئے گی۔ سوال ہے کہ اس سال ہندوستان سے رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جانے والے جن حضرات نے وہاں پر عید کی نماز پڑھی تو ان کے روزے 28 ہوئے، واپسی کے بعد وہ 1 روزے کی قضا کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص مکہ معظمہ میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہندوستان واپس آیا رات ہی میں، اور اگلے دن اس نے عید کی نماز کی امامت کرائی ہندوستان میں، کیونکہ یہاں عید اگلے دن تھی، تو اس کی امامت درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس شخص کی امامت ہندوستان میں عید کی صحیح نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی عید کی نماز ادا کر چکا ہے۔ البتہ چونکہ اب وقت گزر گیا، جو ہوا سو ہوا، آئندہ ایسی صورت پیش آئے تو وہ نماز نہ پڑھائے، پڑھ سکتا ہے البتہ دوسرے امام کے پیچھے جو یہیں کا ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ موریشس سے 225 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ملک ہے، وہاں اورنگ آباد کی ایک جماعت گئی ہوئی تھی، اس ملک میں موریشس سے 1 دن پہلے عید ادا کی گئی، اور اس جماعت نے وہاں نماز عید ادا کر لی۔ اس کے بعد یہ جماعت اگلے دن
بلکہ اسی دن عید کی نماز پڑھ کے موریشس آ گئی اور صبح 11 بجے موریشس پہنچ گئی، جبکہ موریشس والوں کا 30واں روزہ تھا۔ تو اب یہ لوگ آیا ہمارے ساتھ یعنی موریشس والوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے یا صرف روزے داروں کی مشابہت اختیار کریں گے، اور یہ اگلے دن ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں راجح قول کے مطابق 30 تاریخ کو جو انہوں نے موریشس پہنچ کر یہاں جو یہ دیکھا کہ یہاں لوگوں کا روزہ ہے تو ان کے لیے روزہ درست نہیں تھا، کیونکہ یہ جس ملک سے آ رہے ہیں وہاں صبح صادق اس حالت میں انہوں نے پائی تھی کہ وہاں عید کا دن تھا، لہذا ان کی روزے کی نیت درست نہیں، البتہ یہ تشبہ بالصائمین کریں گے، عام طور پر کھائیں پیئیں گے نہیں۔ اور موریشس میں آ کر کے اگلے دن یہ عید کی نماز پڑھائیں گے تو نہیں، لیکن پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو عید کی نماز میں شریک ہو جائیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی شوال میں عمرہ کرے گا اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، تو اس بارے میں آپ وضاحت فرمائیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ شخص حج تک ٹھہر سکتا ہو، اس کے پاس ویزا وغیرہ کا مکمل انتظام ہو تو حج پر حج فرض ہوگا، اور اگر ایسا انتظام نہیں ہے جیسا کہ اکثر عمرے والوں کا حال ہے کہ حکومت کی طرف سے سخت پابندیاں ہیں، تو ان پر شوال کے عمرے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک ضعیف خاتون نے عمرے کا طواف تو کر لیا لیکن سعی کیے بغیر اور قصر کیے بغیر کمرے پر آ گئی اور ایک دن گزر گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ کیا اب سعی اور قصر کرایا جائے تو تاخیر کی وجہ سے دم تو واجب نہیں ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ محض تاخیر کی وجہ سے تو کوئی دم لازم نہیں ہوگا، ہاں اگر اس درمیان میں کوئی احرام کی خلاف ورزی کی گئی تو حسب ضابطہ جنایت لازم ہوگی، خوشبو لگا لی، بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، تو اس طرح سے کچھ معاملہ ہو تو دم ہوگا، ورنہ محض عمرے کے طواف اور سعی میں تاخیر کی وجہ سے کوئی دم لازم نہیں ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے تاخیر میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کیا شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کو غسل دیا تھا، اس سے پتہ چلا کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، کیا ان کی دلیل صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ بیوی تو میت شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ عدت تک اس کا رشتہ نکاح دنیاوی اعتبار سے بھی برقرار ہے، لیکن شوہر کے لیے بیوی کو غسل دینا درست نہیں ہے، کیونکہ شوہر پر کوئی عدت لازم نہیں۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نے غسل کا پانی وغیرہ کا انتظام فرمایا ہے، ورنہ تو غسل تو خواتین ہی نے دیا تھا۔ سوال ہے کہ میرے پاس علاج کرانے کے لیے روپیے موجود ہیں تو کیا میں آیوشمان کارڈ سے علاج کرا سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ سرکاری ضابطے کے مطابق آیوشمان کارڈ ہولڈر بننے کے مستحق ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے مستحق نہیں ہیں تو آپ کے لیے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ نکاح میں آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب قاضی دولہا سے کہتا ہے کہ فلاں کی لڑکی تمہارے نکاح میں دی، تو دولہا جواب میں پہلے حمد و ثنا پڑھتا ہے، پھر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ تو کیا قبول کرنے سے پہلے اس طرح سے باقاعدہ خطبہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ خطبہ جو ہوتا ہے وہ ایجاب سے پہلے ہوتا ہے، قبول سے پہلے
خطبہ یہ کسی روایت میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور معروف بھی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ آن لائن ڈیجیٹل گولڈ اور چاندی خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ اس صورت میں گولڈ کا کچھ حصہ ہم خرید سکتے ہیں اور ہمارے نام ایک سرٹیفکیٹ کے ذریعے وہ منتقل بھی کر دیا جا سکتا ہے، جسے ہم منگوا بھی سکتے ہیں، اور اس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ سے طے ہوتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ سب جوئے کی جدید شکلیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بچنا چاہیے اس سے۔ سوال ہے کہ آج کل موبائل میں گیم کھیل کر پیسہ کمایا جا رہا ہے، اس کا کھیلنا اور اس کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب صورتیں ناجائز، مشتبہ اور محض لہو و لعب ہیں، وقت کی بربادی ہے اور پیسے کی بھی بربادی ہے۔ سوال ہے کہ میڈیکل کی باضابطہ تعلیم کے بغیر محض تجربے کی بنیاد پر میڈیکل اسٹور قائم کرنا اور اس کا چلانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو ہر آدمی کوئی بھی چیز دھوکہ دہی کے بغیر بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، لیکن چونکہ ملکی قانون کے خلاف ہے یہ سب چیزیں، اس لیے لائسنس کے بغیر آدمی کو میڈیکل اسٹور نہیں چلانا چاہیے۔ پہلے ڈپلومہ وغیرہ کر لیں یا کسی سے لائسنس حاصل کر لیں، پھر خریدیں یا بیچیں۔ ہمارے بھائی نے امیزون ایپ سے سردیوں کے لیے کوٹ منگایا تھا، آنے کے بعد پسند نہ آنے کی وجہ سے واپسی کا نوٹس بھیج دیا۔ اب واپسی کے نوٹس کرنے کی وجہ سے سامان کے پیسے تو واپس آ گئے، لیکن کمپنی والے سامان واپس نہیں لے گئے، تو اس سامان کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کوٹ کمپنی کی ملکیت، امانت ہے آپ کے پاس، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، کمپنی کو جیسے بھی ہو واپس کریں۔ اگر وہ لینے نہیں آ رہا تو آپ خود پہنچا دیں، ان کے آفس ہر شہر بڑے شہر میں موجود ہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص مجبوری کے تحت بینک سے لون لے کر گاڑی خرید رہا ہے، بینک نے لون دیتے وقت یہ طے کر دیا کہ سود کے طور پر تمہیں اتنا فیصد پیسہ دینا ہے، مثلا کسی نے 25 لاکھ لیا تو بینک والے نے طے کر دیا کہ آپ کو 30 لاکھ روپے دینے ہیں، تو ایسا لون جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بینک خود نہیں بیچتا، بلکہ وہ تو صرف سود پر قرضہ دیتا ہے، اصل بیچنے والا ڈیلر ہوتا ہے جو بینک سے اپنی قیمت لے کر معاملے سے ایک طرف ہو جاتا ہے، لہذا یہ سب معاملات سود میں داخل ہیں، سخت مجبوری کے بغیر ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ درست ہے، لے سکتے ہیں، بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے اگر کسی بکری کو کتا کاٹ لے تو اس کو ذبح کر کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو وہ بکری حلال ہے، کتے کاٹنے کی وجہ سے حرام نہیں ہوتی، البتہ ڈاکٹر سے تحقیق کر لی جائے کہ اس کا گوشت نقصان دہ تو نہیں ہے، اگر نقصان دہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں ایک بیوی اور 3 لڑکوں کو چھوڑا، تو ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ 24 حصوں میں ترکہ تقسیم کیا جائے گا، جس میں سے 3 حصے بیوی کو اور 7 حصے ہر ایک لڑکے کو ملیں گے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، اس نے وارثین میں ایک شوہر 3 لڑکوں کو چھوڑا، تو ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ شوہر کو 4 میں سے 1 ملے گا، اور جو 3 بچیں گے وہ ایک لڑکوں کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔